سانحہ 9 مئی شہداء کے تقدس کی پامالی کا دن۔ جب ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی اور قوم کے محافظوں کی یادگاروں کی سر بازار رسوائی ہوئی، ملک کی ایک سیاسی جماعت کے قائد کو کرپٹ پریکٹسز کے جرم میں حکومت وقت نے گرفتار کیا۔ اس سیاسی قائد کی مجلس شورا نے مقبولیت کی آڑ میں کلٹ فالوورز کو ورغلایا۔ دوستو، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے، آپ ابھی نکلے۔ انشاءاللہ GHQ جائیں گے، اللہ نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ نے نکلنا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اب کہ ہم نے اب ہر حد تک جانا ہے ان کے خلاف۔ میں آپ ساروں سے کہتی ہوں، آج نکلیے اپنے گھروں سے باہر۔ اس وقت آپ لوگ میرا ساتھ دیں، پہنچے آپ لوگ سارے غازی گھاٹ پہنچے۔ میں اپنے جنوبی پنجاب کے دوستوں سے کہتا ہوں، آپ تمام سڑکیں، تمام ہائی ویز، تمام پلیں جو کہ جنوبی پنجاب سے اور پورے پنجاب سے گزرتی ہے بند کر دیں۔ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ ان کی قیادت کرتے ہوئے قومی املاک، شہداء کے یادگار اور پاسداران ملت کی تربیت گاہوں پر دھاوا بول دیا۔ آن کی آن میں وطن عزیز ان بگڑے اور ورقرائے شہریوں کے نرخے میں آ چکا تھا۔ دور کسی گاؤں میں مسلح پر بیٹھی ماں کے شہید جگر گوشے کی یادگار کو آگ لگا دی گئی تھی۔ جن خواہشات پر بھارت کے دم نکلے تھے، انہی کو چند سرپرہے لوگوں نے پورا کر دیا۔ ریاست کے اس ادارے کے پاس گولی چلانے کا اختیار موجود تھا۔ پرتشدد احتجاج کو روکنے کے 100 طریقے موجود تھے، تاہم وہ ریاستی ادارہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی قیام گاہوں کی قربانیوں کو گوارا کیا۔ رد عمل کے طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ جس میں ناانصافی کا اندیشہ تھا۔ دوسری جانب باغیوں نے واردات ڈال کر اپنے خفیہ ٹھکانوں کا رخ کیا۔ ریاست نے ان افراد کو گرفتار کر کے قانونی چارہ جوئی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ نو مئی کو 600 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا۔ صوبے میں 23 بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا، 108 گاڑیوں کو جلایا گیا، 2 میٹرو اسٹیشنز کو آگ لگا دی گئی، جبکہ CST سٹورز کو لوٹا گیا اور پھر جلا ڈالا گیا۔ ان واقعات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، تاہم درد اور تکلیف کی کیفیت آج بھی قوم کے سینے میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ملک کی اکثریت ریاست کے خلاف اس بغاوت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احتساب کا عمل مزید تیز کرنا چاہیے اور بغاوت میں ملوث ان تمام کرداروں کو سخت سزا دینی چاہیے۔